شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں خاموشی رہا۔ جو علم زاہد نہ ہو وہ اپنے ماننے والوں پر عذاب ہے۔ تمام نیکیوں کا مجموع علم سیکھنے، عمل کرنا اور پھر اوروں کو سکھانا۔ وہ رزق کی فراخی جس میں شکر نہ ہو اور وہ معاشی کی تنگی جس میں صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہیں۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و منار پر۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھ۔ مصیبت کو چھپا، قرب حق نصیب ہوگا۔ جب تک تیرا اترنا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ کسی کی دشمنی اور کینہ کے خیال میں ایک رات بھی مت گزار۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے۔ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا کمرہ ہم نشین ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرا دل میں کیا ہے۔ گمنامے کو پسند کر کے اس میں ناموروں کی نسبت بڑا امن ہے۔ عقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے اور پھر منہ سے بولتا ہے۔ اپنی روزی کا بوجھ کسی مخلوق پر نہ ڈالو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کسی کے لیے بد دعا نہ کرو۔ جو ستم کی برداشت صبر کے ساتھ کیا کر، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبت عام اور قبولیت عام کا منصب مخلوق میں مل جاتا ہے۔ حفاظ وعدے کر، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سخاوت و حیا کی مرتب تم پر اشکار ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو دیکھ والوں آنکھیں اندھی رہتی ہے۔ کوشش کر کے گفتگو کا آغاز تیرے طرف سے نہ ہو اور تیرا کلام جواب نہ کرے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت، فکر و فاق سے جڑی ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کا کیسی طرح ہوگا۔ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا مطلوب ہیں۔ ابن آدم سے ذرا بھی طمع نہ رکھو، کیونکہ عزت، بزرگی، یقین، صافی، توکل، شان اسی خصلت میں ہے اور زاہد ورع کا حصول اس بات پر منحصر ہے۔ جھوٹ سے بچو اور ہنس مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاخ سدائے فرمائے گا اور علم صافی عطا کرے گا۔ اپنی احوال کی شکایت کسی دوسرے سے مت کروایا کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے۔ اپنے اندر صرف یہ چیزیں پیدا کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اول اطاعت خداوندی کو لازمی کرنا، دویم کسی سے خوف کے بے نہ رکھ، سویم ساری حاجتیں اللہ کے حوالے کر، چارم اس سے مانگ کر اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھیں۔